خدا کی عزت کی قسم، جو محفل رسول میں جتنے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ ذہن بنا لیں کہ یہاں پر کسی اور کی نہیں بلکہ رسول پاک کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ نے تو ہم گنہگاروں پر، بدکاروں پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ میں آغاز خطابت کیونکہ گھڑی سلام کا نہیں سلام کا، میں اپنے آیت کے مطابق اپنے والد بزرگوار حضور شہباز خطابت خطیب اعظم شہنشاہ فکر و فن حضرت العلامہ ابو الفرج سید شاہ محمد اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نور اللہ مرقدہ کے چند اشعار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ والد بزرگوار نے فرمایا کہ قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا، اور اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا۔ اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا، اور یہ کہاں آنکھوں میں رہنے آئے ہیں۔ اہلِ سیج کی توجہ، یہ کہاں آنکھوں میں رہنے آئے ہیں، اشک تو عارض میں بہنے آئے ہیں، اور رات کی بھیگی ہوئی دہلیز پر ہم چراغ عشق رکھنے آئے ہیں، اور ہے محمد کی وفا وجہ نجات صرف اتنی بات کہنے آئے ہیں، ہے محمد کی وفا وجہ نجات صرف اتنی بات کہنے آئے ہیں، یہ کہاں آنکھوں میں رہنے آئے ہیں، اشک تو عارض میں بہنے آئے ہیں۔ اور یہ چار مصرے بھی دیکھیں، میں ایک خاص توجہ چاہتا ہوں کہ ستم گروں کے، ستم گری پہ خاموش کیوں ہے جہان والے، ستم گروں کے ستم گری پہ خاموش کیوں ہے جہان والے، غریب مظلوم بے کسوں کے بھی حق میں بولے زبان والے، اور فلک نے بولا زمین غزہ میں بسنے والوں کی جرعتوں پر یہی بھی زندہ ہے در حقیقت قرآن والے، ایمان والے، یہی بھی زندہ ہے در حقیقت قرآن والے، ایمان والے۔ اور حضرات چند شعر چند روز قبل نعت پاک کے ہوئے تھے، میں وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حال غم سنائیں گے جب مدینے جائیں گے، حال غم سنائیں گے جب مدینے جائیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب مدینے جائیں گے، اور اس گھڑی زباں سے ہم اشتیاق عالم کی، اس گھڑی زباں سے ہم اشتیاق عالم کی نعت گنگنائیں گے جب مدینے جائیں گے، نعت گنگنائیں گے جب مدینے جائیں گے، اس لیے کہ خود گنہگار کو نعت کہنے کا سلیقہ حضور شہباز خطابت میں اثر ہے۔ یوں تو نعت سب کہنے والے، آج سے نہیں قدیم زمانے سے لوگ نعت کہہ رہے ہیں، لیکن کیا دنیا حضرت حسان کا جواب لا سکتا؟ کیا حضرت سعدی کا جواب کوئی لا سکتا ہے؟ کیا حکیم سنائی کا کوئی جواب پیش کر سکتا ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کوئی جواب پیش کر سکتا؟ نہیں نہیں، وجہ کیا ہے کہ روح میں رحمت کی چاندنی ہوگی، دل میں بیدار روشنی ہوگی، جتنا آقا سے عشق رکھو گے نعت میں اتنی چاشنی ہوگی،
جتنا آقا سے عشق رکھو گے ناک میں اتنی چاشنی ہوگی. شہباز خطابت میں ایک بار ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیے ماشاء اللہ کہیے، کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی کام زبردستی نہیں کراتا. شہباز خطابت نے کہا کہ میں ایک بندہ، صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا؟ میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا؟ خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا. خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا. اور سنبھل کر 2-4 مصرے میں سب پہ تحریر کر رہا ہوں. یہی پسند آ گئے انہیں تو 2-4 جنت خرید لوں گا. یہی پسند آ گئے انہیں تو 2-4 جنت خرید لوں گا. اب پہلے تو فقط 2-4 جنت کا مطالبہ تھا، لیکن جب عشق میں اضافہ ہوتا ہے تو یہی شہباز خطابت ایک مقام پر فرماتے ہیں، ضیا قصیدہ کا ایک مصرع قبول درگاہ رب ہوا تو 1000 جنت خرید لوں گا. نبی کی نعتیں سنا شفق ستارے گھٹائے جنوں، صبا کرن کو بلا بلا کر، یہ کون خیرات دے رہا ہے قدم سے کس کے لگا لگا کر. اب چلو ضعیفو گناہگارو، یتیمو مسکینو بے سہارو، وہی دلائیں گے تخت عزت زمین سے تم کو اٹھا اٹھا کر. اور ہزاروں پردے میں جس کو رکھا خدا نے اب تک چھپا چھپا کر، زمین میں وہ نور اتر رہا ہے، حجاب ظلمت ہٹا کر. ضیا قصیدہ کا ایک مصرع قبول درگاہ رب ہوا تو 1000 جنت خرید لوں گا. نبی کی نعتیں سنا سنا. آپ نبی کی نعت ہی تو سننے کے لیے آئے ہیں، نبی کی بات ہی تو سننے کے لیے آئے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادب کی جا ہے، ادب کی محفل ہے. انسان توجہ چاہتا ہوں، انسان جب چاہے، جس حالت میں چاہے، جس کیفیت میں چاہے غزل کہہ سکتا ہے. توجہ، جس طرح چاہے غزل کہہ سکتا ہے. دنیاوی لیلا مجنوں کی باتیں کر سکتا ہے، لیکن شہباز خطابت نے کہا نہیں نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بزم ہے، یہاں پر حضور کی بات ہو رہی ہے. شہباز خطابت نے کہا سہل نہیں یہ خدمت کرنا، فقر رسول کی مدحت کرنا. نعت نبی ہے، غزل نہیں ہے، سوچ سمجھ کر ہمت کر کر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سہل نہیں یہ خدمت کرنا، فقر رسول کی مدحت کرنا. نعت نبی ہے، غزل نہیں ہے، سوچ سمجھ کر ہمت کرنا. نعت نبی ہے، غزل نہیں ہے، سوچ سمجھ کر ہمت کرنا. اور نقیب اجلاس یہاں پر تشریف فرما ہے. یہ چند مصرے بھی دیکھیں کہ شہباز خطابت نے کہا میری جنبش قلم کی یہ مجال ہی نہیں ہے، میری جنبش قلم کی یہ مجال ہی نہیں ہے، کوئی نعت لکھ سکوں میں یہ سوال ہی نہیں ہے. اور آج لوگ 15ویں صدی میں دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار ہماری جیسے. شہباز خطابت نے جواب دیا کہ میری جنبش قلم کی یہ مجال ہی نہیں ہے، کوئی نعت لکھ سکوں میں یہ سوال ہی نہیں ہے. وہاں آپ جیسا رہبر کوئی کیسے لا سکے گا؟ وہاں آپ جیسا رہبر کوئی کیسے لا سکے گا جہاں بزم آدمیت میں بلال ہی نہیں ہے، جہاں بزم آدمیت میں بلال ہی نہیں ہے. آج دنیا بلال کی مثال نہیں لا سکتی، حضور کی مثال کہاں سے لائیں گے؟ مقدم نے کہا ہے ضیا کی جان قربان تیری نسل محترم پر، ہے ضیا کی جان قربان
تیری نسل محترم پر کیوں تیرے آل کے برابر کوئی آل ہی نہیں ہے، تیرے آل کے برابر کوئی آل ہی نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حال ہم سنائیں گے جب مدینے جائیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب مدینے جائیں گے، اس گھڑی زبان سے ہم اشتیاق عالم کی نعت گنگنائیں گے جب مدینے جائیں گے۔ اور ایک شعر اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں کہ خوف سے وجود اپنا سوچ کر لرزتا ہے، توجہ، خوف سے وجود اپنا سوچ کر لرزتا ہے، کیسے منہ دکھائیں گے جب مدینے جائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب مدینے جائیں گے۔ اس لیے کہ مدینہ، ابھی لوگ زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو مدینے کی جب بات آتی ہے تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ادب گاہے زیر آسماس عرش نازک تر، نفس کردمی آیت جنید و بایزید ایجا۔ کیا سمجھا؟ آسمان کے نیچے ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اس بارگاہ میں جنید و بایزید جیسے شخص بھی جاتے ہیں تو نفس گم کردہ، یعنی اپنے سانسوں کو روک کر جاتے ہیں کہ کہیں زور سے سانس لینے میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہی پر میں ہر کہنا چاہتا ہوں کہ جب مدینے کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو شہباز خطابت نے کہا جمال صبح کا آئینہ حسن فتوحہ جیسا ہے، ظاہر دوپہر میں ہر طرف شمس کا جلوہ، ستارہ شام کا پڑتا ہوا، والنجم کا خطبہ، سناتی رات ہے تفسیر واللیل اذا یغشا، بسا ہے عید فردوس محبت سے ہر ایک پوچھا، خدایا میں کہاں ہوں، دل نے پوچھا تو جواب آیا، ادب کا ہے زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیا، جنید و بایزید ایجا۔ یہ وہ شہر مدینہ ہے، یہ وہ شہر مدینہ ہے، وہ شہر مدینہ ہے، یہ وہ شہر مدینہ ہے۔ بے قرار دل تب سے کہہ رہا ہے یہ سب سے، لوٹ کر نہ آئیں گے جب مدینے جائیں گے، لوٹ کر نہ آئیں گے جب مدینے جائیں گے۔ اور مقتہ دیکھیں کہ سیدہ کی چوکھٹ پر رکھ کے اپنا سر احرار، سیدہ کی چوکھٹ پر رکھ کے اپنا سر احرار، آقا کو منائیں گے جب مدینے جائیں گے، آقا کو منائیں گے جب مدینے جائیں گے۔ ایک مرتبہ جی لگا کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ